ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی عرفہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو گویا اس کا حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کو الفاظ کی کمی نہ تھی، لیکن موت جو ہے اس کا وقت ہی اتنا ہے کہ جتنا ذائقے کا وقت ہوتا ہے۔ کتنا وقت ہوتا ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج طبیعت کافی خراب ہے میری، تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائے بات کرنے کی۔ ذائقۃ الموت۔ اب ذائقہ کیا ہے؟ ذائقہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا تو کچھ دیر تک آپ کی زبان پر، آپ کے ٹیسٹ بڈز پر اس کا ذائقہ رہا، اور پھر اگر آپ نے مسواک کر لی، کلی کر لی، تو وہ ذائقہ جو ہے وہ زائل ہو گیا، اور آپ اسی حالت پر رہے جس پر آپ پہلے تھے۔ ہیں جی، زندگی مکمل نہیں ہوئی یا اختتام نہیں ہو گیا، بس کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایک ذائقہ تھا، فار دا ٹائم بینگ آیا اور وہ ذائقہ چلا گیا۔ اسی طرح یہ زندگی چل رہی ہے اور اس کے اندر ذائقہ آئے گا ایک موت کا، لیکن وہ ذائقہ یہ ہے کہ جو آپ کی چوائس پر نہیں آئے گا، آپ کی اپنی چاہت پر نہیں آئے گا۔ ویسے تو جیسے میں نے ابھی پانی کا گلاس پیا، تو یہ میں نے اپنی چاہت سے پیا، مجھے پیاس لگی میں نے پی لیا، لیکن موت جو ہے وہ اس کو ہم طلب نہیں کرتے، وہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے۔ جب اللہ نے وقت لکھا ہوا ہے تب موت صادر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک اخروی زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور قبروں کے اندر پھر قیام ہے، اور وہ قیام نہ جانے کب تک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سوچئے، کیونکہ انسان جو ہے، انسان مرکب ہی بھولنے کا ہے۔ انسان جو لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایسا شخص ہے، ایسی چیز، ایسی مخلوق ہے جو نسیان میں ہے، جو بھولی ہوئی۔ بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، خود اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے مقصد بھول جاتے ہیں، مشن بھول جاتے ہیں، اور جو ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں ہمارے اعزاء اقارب، حتیٰ کہ ہم ان کو بھی بھول جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزاری، ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ نسیہ، نسین، نسیان، انسان یہ بھلا دینے والا۔ تو ہم اپنے مقصد کو بھلا دیتے ہیں، لیکن منزل اور مقصد جو اللہ نے ہمارے لیے خاص اور مختص کیا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں، صحت اور بیماری، آپ رفتہ رفتہ جو ہے وہ اسی مقصد اور اسی منزل کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں ایک بات کا خیال ہوتا ہے کہ کاش دنیا میں وہ رستہ اختیار کرتا کہ جس رستے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ توجہ رکھیے گا بات، اے کاش کہ میں وہ رستہ اختیار کر لیتا، بولیے، جس رستے کے اوپر مجھے گامزن کر کے بھیجا گیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور اپنے صحیفے اتارے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آیات اتاری، نشانیاں دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تو وہ راستہ صرف اور صرف ہمیں اس دنیا کی گمراہیوں میں قرآن سے مل سکتا ہے۔ کس سے مل سکتا ہے؟ قرآن سے مل سکتا ہے۔ آپ ایسے بجھ کر کے بیٹھتے ہیں، تو میں بھی بیمار ہوں اور اوپر سے آپ بھی
شکلوں سے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، اوپر سے مہنگائی اور حالات یہ وہ، دیکھیں یہ کوئی روبوٹک سسٹم نہیں ہے کہ آپ نے ایک بٹن بس دبا دیا اور مولوی صاحب بس دن دنا دن، یہ تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ آپ بھی جو ہے وہ خوش و خرم ہو کے، شاش بشاش ہو کے اور ایکٹیو اینڈ اٹینٹیو ہو کر بیٹھا کریں اور بات کو دہرایا کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ چل رہا ہو کہ میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ بہرحال تو وہ مقصد جو ہے وہ مقصد قرآن ہے، وہ مقصد کتاب اللہ ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، اور اسی ہدایت کی ہم دعا بھی کرتے ہیں پنجگانہ نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ او اللہ Almighty, guide me to the right way، کہ اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ اب سیدھا رستہ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن کے بغیر نہیں اس کی سمجھ آ سکتی۔ آپ کو جب تک رہنمائی نہیں کوئی فرمائے گا تو آپ سیدھے رستے کو کیسے جانیں گے؟ یہاں سے تھوڑی ہی دور جانا ہو، اگر حفیظ سینٹر جانا ہو تو آپ کو اگر صحیح نہ بتایا جائے تو میں آپ کو کہوں آپ یہاں سے باہر نکل کے دائیں ہاتھ مڑ جائیں تو آپ پھر دوست مارکیٹ چلے جائیں گے، آپ حفیظ سینٹر نہیں پہنچیں گے۔ پھر ہمارے یہاں پاکستانی معاشرے کے اندر، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تجربہ دیا 6-7 ملک پھرنے کا، وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی کہ لوگوں میں تڑپ ہے اور لوگوں میں ٹھہراؤ ہے اور صبر ہے، اور یہاں پر یہ بدقسمتی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر تعصب ہے بہت زیادہ، اور پیشن ہے وداؤٹ اینی پرپس۔ وہ جذبہ جو ہے وہ ناتمام ہے، وہ جذبہ جو ہے اس کے آگے کوئی مشعل راہ نہیں، لیکن وہ جذبہ ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اس کی صحیح گائیڈ لائن نہیں، اور چاہت نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، اور علم کی رسائی نہیں ہے۔ جیسے عرب ممالک میں آپ جائیں یا آپ میں سے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے روز جو ہے وہ پہلے مساجد جو ہے وہ بھر جاتی ہیں، اس کے بعد امام آتا ہے۔ تو یہاں واعظ اور امام جو ہے وہ ترلے لیتا رہتا ہے کہ آپ صحیح طرح مسجد کو مکمل کریں اور آپ صحیح طرح صفوں میں بیٹھیں اور آپ پہلی صفوں کو مکمل کر لیں، اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سمجھ تب آئے گی جب آپ سمجھ کی کھڑکی کو کھولیں گے، کمرے میں تب ہوا آئے گی جب آپ کھڑکی کو کھولیں گے۔ تو سب کہہ دیں کہ آپ سب انشاءاللہ شوق و ذوق سے دین کو سیکھیں گے۔ کسے؟ شوق و ذوق سے، کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں کہ جو یاد کی میں نے اور آ کر آپ کو سنا دی، یہ واعظ نصیحت ہے، یہ ادعو الی سبیل ربک والحکمہ، یہ اللہ کی طرف بلانا ہے لوگوں کو، اور اس میں اللہ کی مدد شامل ہے۔ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلائیں، والموعظہ وجادلہم بالحسنہ، اور اگر کوئی تکرار ہو جائے تو اس کو بھی حسنہ، اچھائی کے ساتھ اس کو دور کیا جائے، ایگریشن کے ساتھ نہیں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جو زندگی کے ایام گزرتے وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے، اور اب جو آنے والے ہیں وہ غنیمت ہے، اور پہچان اس میں صرف اس چیز کی کرنی ہے کہ مرنے سے پہلے آنے والی زندگی کی تیاری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں عقل مند شخص وہ ہے، دانا وہ ہے، چالاک وہ ہے کہ جو اپنے آنے والی زندگی کے لیے کچھ سامان کر لے۔ اس سامان کی رسائی قرآن کی تعلیمات سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ زندہ معجزاتی کتاب ہے،
اور زندہ و جاوید کتاب ہے جو آپ کو بلا رہی ہے اپنی طرف، لیکن ہم اس کی صدا سننے سے غافل ہیں۔ اسی ضمن میں سورہ اعلیٰ کی میں نے آیات کریمہ پڑھی، اس میں فرمایا گیا کہ قد افلح من تزکا، فلاح وہ پا گیا۔ اللہ جل شانہ نے کامیابی کا رستہ بتا دیا۔ ہم اچھا لباس زیب تن کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اچھی سواری رکھتے ہیں، اچھے لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، اچھے سوشل لنکس بناتے ہیں، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی اچھائی جو ہے وہ ہمارے گمان کے اندر جو مینٹل کانسیپٹ ہے اس کی بٹھائی ہوئی وہ اچھائی ہے، جو اصل اچھائی ہے، جو انفیکٹ ریالٹی ہے، جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے، وہ اللہ جل شانہ کی بتائی ہوئی۔ تو وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ لوگ زیادہ مکرم ہیں، وہ لوگ زیادہ عزت والے ہیں جو کہ تقوی میں زیادہ ہیں۔ بولیے کس میں زیادہ ہیں؟ جو کہ تقوی میں زیادہ ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کا نام ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کا، بچنے کا نام ہے۔ مختصر وقت ہوتا ہے اور اس میں اب باقاعدہ درس قرآن کا افتتاح میں نے کیا، تو تھوڑا سا آپ کو تعارف قرآن کے ضمن میں یہ باتیں کی، اور سورہ اعلیٰ کی آیات آج مطالعہ کر کے میرا دل تھا میں آپ تک پہنچاؤں کہ قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ ہماری زندگی 70% لوگوں کی اصلاح، غیبتیں اور عیب جوئیاں اور لوگوں کے اوپر انٹر کنیکٹڈ رہنے کے اندر گزر جاتی ہیں، اور غلط گمان اور غلط زاویے بیان اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، حتیٰ کہ سلام کرنے سے بھی عاری ہو جاتے ہیں، سلام کرنے سے بھی عاری ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے اوپر نظریں جو ہیں وہ ہم لوگوں کے اوپر جما لیتے ہیں، اور یہاں پر فرمایا گیا کہ سب سے کامیاب شخص وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من، بولیے، تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، سب سے پہلے اپنی اس نے ذات کو ٹھیک کیا، اپنی ذات کی صفائی کی، اپنے دل سے کجی نکالی، عناد نکالا، غرور نکالا، تکبر نکالا، حسد نکالا، ساری برائیاں نکالی، اور پھر ذکر اسم ربہ، پھر اللہ کا نام جپا۔ ہم پہلے ہی اللہ کا نام جپ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہمارے وجود کے اندر ہے، جس کو رسول کائنات سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا کا سارا وجود ٹھیک ہے، ساری بلڈنگ ٹھیک ہے، سارا انجن ٹھیک ہے۔ اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ اب بولیے میرے ساتھ، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ تو یہاں پہ تزکیہ نفس بھی جو بیان فرمایا گیا سورۃ الاعلیٰ کے اندر، وہ دل کو نومینیٹ کیا گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا اپنی اصلاح کرنے کے بعد، فصلی، اور پھر وہ نماز کی طرف جٹ گیا، اس نے نماز کا رستہ اختیار کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب تزکیہ نفس، ذکر الہی اور نماز کا ادا کرنا۔ نماز کا ادا کیسا کرنا کہ جو اس کا صحیح حق ہے، کما کان حق ہو، جیسے کہ نماز کو مومن کی معراج بتایا گیا۔ ہمیں سارے کام ہی نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں، تو نماز تو مومن کی معراج ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے کہ سب سے اونچا اعلیٰ مقام ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج شریف عطا فرمائی گئی
تو آپ کو قاب قوسین او ادنا تک لے کر کے جایا گیا. فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اور پھر آپ سے اللہ نے وہ فرمایا کہ جو اللہ فرمانا چاہتا تھا، تو وہ کہا جو محبوب نے سنا. تو نماز جو ہے وہ تب ہماری بہتر ہوگی جب پچھلے اذکار جو ہیں جو ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں ان کے اوپر اکتفا کیا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے بولیے؟ قد افلح من تزکا. اس نے اصلاح پا لی، اس نے فلاح پا لی کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا. کیا کیا؟ تزکیہ نفس کیا. تزکیہ نفس یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر اپنے عیبوں کی تلاش شروع کر لیں. آپ اپنی ذات کے اندر اپنے عیبوں کی، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب دا کھوج کھرا نہیں ہو لبیا سجدے کر کر ہارے. رب دا بولیے کھوج کھرا نہیں ہو لبیا سجدے کر کر ہارے. رب تے تیرے اندر بسدا وچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب اونوں ملدا، بلے شاہ رب اونوں ملدا جیڑا نفس اپنے نو مارے. اللہ اکبر. اگر آپ اٹھے ہوتے تو سبحان اللہ ہی کہہ دیتے یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیا کرے. سبحان اللہ. جنت میں ایک درخت لگائے، فضائل اعمال کے اندر یہ سبحان اللہ کا ایک فضیلت بتائی جاتی ہے کہ جو صدق کے دل سے کہے گا، اب کہیے میرے ساتھ سبحان اللہ، تو جنت کے اندر ایک درخت لگ جائے گا، تو وہ اس کی چھاؤں جنتی لوگوں کو نصیب ہوگی. تو تزکیہ نفس، تزکیہ نفس جو ہے اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کر رہا تھا کہ وہ کیا ہے کہ اپنی برائیوں کی پہچان کرنا کہ میرے اندر یہ برائی ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، میرے اندر یہ برائی ہے. تو وہ برائی جو ہے وہ آپ کو پھر پچھتاوے کی طرف لے کر کے جائے گی. اور جب آپ کو پچھتاوا ہوگا تو ذکر اسم ربہ، تو پھر جو اللہ کا ذکر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ کا ذکر ہوگا وہ خالص ہوگا، وہ خلوص کے ساتھ نکلا ہوا ذکر ہوگا. اور اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو عبادت آپ کو تکبر کی طرف لے جائے گی. اللہ اکبر. شیطان دیکھیے حملہ کرتا ہے وہاں سے جہاں سے ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں. من حیث لا ترونہم، وہ آپ کو وہاں سے دیکھتا ہے، لا ترونہم جہاں سے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. شیطان آپ کو جانتا کب سے ہے؟ کیا آپ نے یہ جاننے کی کبھی کوشش کی؟